السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحم مہد کلاس لسان القرآن اول میں کل ہم نے سبق پڑھا تھا حروف جارہ کے بارے میں کہ حروف جارہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف جارہ 17 ہیں اور ان میں سے چند کتاب میں ذکر ہیں۔ حروف جارہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں کہ اسماء کو مجرور کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حروف جارہ مفرد پر داخل ہوں گے اور مفرد پر داخل ہونے کے بعد اس کو مجرور کر دیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حروف جارہ مثنیٰ پر داخل ہوں گے اور مثنیٰ پر داخل ہونے کے بعد اسے کس طرح سے مجرور کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مثنیٰ کے آخر میں اس کی علامت ہے الف، جیسا کہ طالی، بانی، طفلانی، غرفانی۔ تو اسی طرح دیکھیے کہ جب حروف جارہ مثنیٰ پر داخل ہوں گے تو کیا عمل کریں گے۔ الامثلہ شروع میں دیکھ لیجئے۔ الکتب للطالبین، کتابیں دو طالب علموں کی ہیں۔ للطالبین، یہاں پر طالبین سے پہلے جو لام ہے وہ حرف جر ہے، تو طالبین اصل میں طالبانی تھا، لام حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے یہ طالبین ہو گیا۔ تو مثنیٰ کے مجرور ہونے کی علامت یا ما قبل فتحہ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے۔ بحثت عن الطفلین، عن حرف جر ہے، طفلانی مجرور ہے، مثنیٰ مجرور ہے، اور یہ عن کے داخل ہونے سے پہلے طفلانی تھا، عن حرف جر جب اس پہ داخل ہوا اسے حالت جری میں کیا تو یہ ما قبل فتحہ کے ساتھ مجرور ہوا۔ شرح تفصیل میں دیکھیے۔ حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے اور اس میں اسم مفرد میں جر کی علامت کسرہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا۔ مثنیٰ میں جر کی علامت یا ہوتی ہے اور اس کا الف حذف اس کا الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے اعراب کو ہم مثنیٰ مجرور بالیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے اعراب کو ہم مثنیٰ مجرور بالیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ آگے ہے جمع مذکر سالم و علامت جرہ، جمع مذکر سالم۔ ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا کہ حرف جر داخل ہو تو کیا عمل کرے گا، مجرور بالکسرہ ہوگا۔ مثنیٰ پر حرف جر داخل ہوگا تو کس طرح سے اسے مجرور کرے گا، وہ ہوگا مثنیٰ مجرور بالیا، ٹھیک ہے، اس کا الف یا سے تبدیل ہو جائے گا اور یا ما قبل فتحہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم پر حرف جر داخل ہو تو وہ کس طرح سے مجرور ہوگا۔ مثال دیکھیے۔ السلام علی المرسلین، یہاں پر اعلی حرف جر ہے اور مرسلین جمع مجرور ہے۔ اعلی حرف جر کے داخل ہونے سے پہلے مرسلون تھا، جمع کی علامت چونکہ آخر میں واو ہوتا ہے تو یہ تھا السلام، یہ مرسلون تھا، اعلی داخل ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا علی المرسلین، تو جمع کے مجرور ہونے کی علامت ہے یا ما قبل کسرہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے۔ ذهبت الی المفتین، الی حرف جر ہے تو الی کے داخل ہونے سے پہلے یہ مفتون تھا، جب الی داخل ہوا الی نے مفتونہ کو مجرور کر دیا تو اس کا واو یا سے بدل کر مفتینہ ہو گیا، یا ما قبل کسرہ۔ شرح و تفصیل میں دیکھیے۔ جمع مذکر سالم یا سے مجرور ہوگا، مثنیٰ بھی یا سے ہی مجرور، مثنیٰ میں بھی آپ نے پڑھا کہ مثنیٰ بھی یا سے مجرور ہوگا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مثنیٰ میں یا ما قبل مفتوح ہوگا اور جمع مذکر سالم میں یا ما قبل مکسور ہوگا۔ مثال دیکھیے۔ خالد من الصالحین میں صالحین مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے علامت یا ہے۔ جی یہ دیکھیے، مفرد، مثنیٰ اور جمع تینوں کے مجرور ہونے کی حالتیں دیکھیے۔ مفرد کس طرح سے مجرور ہوگا، الغصنی مجرور بالکسرہ، اعلی کے داخل ہونے کی وجہ سے غصنی مجرور بالکسرہ ہے۔ مثنیٰ یہ طفلتینی اصل میں طفلانی تھا، عن کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ طفلینی بن گیا، مجرور بالیا اور یا ما قبل مفتوح ہوگا۔
اور جمع مذکر سالم میں دیکھیے مرسلینا، یہ پہلے الا کے داخل ہونے سے پہلے مرسلونا تھا، جب الا داخل ہوا تو اس نے اس کو مجرور کیا تو یہ بن گیا مرسلینا، مجرور بال یا، یہ یا ما قبل مکسور ہوگا۔ دیکھ لیجئے اس کو اچھی طرح خوب سمجھ لیجئے۔